ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأعين أدوات وحده. الحمد لله الذي علم الإنسان بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأعز والأكرم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيل الأقوى وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. معزز علماء کرام، داعیان اسلام اور حاضرین مجلس اور میرے پیارے بچوں، آج کی اس مختصر درس میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بتاؤں گا کہ اسلامی تعلیم کا کیا حکم ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ علم شرعی حاصل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ اس امت کے نام پہلا پیغام جو ہے لفظ اقرا سے ہے۔ لفظ اقرا سے ہے وحی کا آغاز، لفظ اقرا سے ہے وحی کا آغاز، اپنی اولاد کو تعلیم دلائے رکھنا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنین یشمون سے نطفے سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے مختصر آیت 5 آیتیں نازل ہوئی، اس میں دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے، تیرا رب بہت ہی کریم ہے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اسلامی میں اشارہ ہے کہ پڑھنے والے کو علم حاصل کرنے سے عزت ملتی ہے۔ اور 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 آیتوں میں صرف اور صرف پڑھنے اور لکھنے کا حکم دیا ہے۔ سمجھے؟ تو آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کا کیا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ لیتفقہوا فی الدین فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ مسلمانوں کو چاہیے، یہاں بھی حکم دیا کہ دین کا علم حاصل کرے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، یعنی دینی تعلیم حاصل کرنا یہ لازم ہے، واجب ہے۔ اسلامی تعلیم کا حکم ایسا نہیں کہ اختیاری ہے کہ پڑھے نہ پڑھے چھوڑ دے، ایسا نہیں، لازم ہے۔ یہ ہر بچہ پر ایک بچہ پر فرض عین ہے اس علم کو سیکھے، اس کو حاصل کرے، اور سیکھنے کے بعد ایک دوسرے تک پہنچائے بھی، علم کے بعد عمل بھی ہو، یہ ذمہ داری ہے۔ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، اور علم حاصل کرنے کے بعد ان کو بتلائے دین کے بارے میں، بتائے لعلہم یحذرون، تاکہ لوگ شرکیات سے، بدعات اور خرافات سے، رسم و رواج سے بچ سکیں اور توحید و سنت پر آ سکیں اور شرک اور بدعات سے بچ سکیں۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، مَن یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، یہاں بھی دین کہا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھے۔ نقطے کی باتیں ایسا نہیں کہا کہ دنیا کے امور میں کھیتی باڑی کا ادھر ادھر کا علم ہو نہیں، سب سے پہلے دین کا علم ہونا چاہیے۔ دینی تعلیم اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جانتے ہیں مشہور حدیث ہے اور صحیح حدیث علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، چاہے مسلمان مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، کسی کے کوئی اختیار نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے علم شرعی حاصل کرنا فرض عین ہے، واجب ہے، اور دنیا کی صحیح قیادت کے لیے بھی دنیا میں رہنمائی کر سکے، لوگوں کو بتائیں کہ کیسے چلانا ہے، تو دنیا کی صحیح قیادت کے لیے دینی تعلیم لازم ہے۔
اسی طرح عمر بن خطاب نے فرمایا کہ تفقہوا قبل ان تصوموا، اور جس نے کہ آپ سیاست کریں، آپ کو عہدہ اور منصب ملے، اس سے پہلے دین کا علم حاصل کر لیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ علم حاصل کرنا یہ عبادت سے بھی بہتر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العلم خیر من فضل العبادہ، تو سب سے پہلے علم حاصل کریں۔ اور اس کے بعد دیکھیے جو شخص انگلش وغیرہ پڑھتا ہے، صرف بورڈنگ اسکول میں پڑھتا رہتا ہے اور دینی تعلیم حاصل نہیں کرتا ہے، اس کے لیے شدید وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، ان لوگوں کو صرف دنیا کے ٹھیک ٹھاک کا اور ظاہری چیزوں کا علم ہے اور وہ لوگ امور آخرت سے اسے لوگ غافل ہیں، بے خبر ہے۔ یہ شدید وعید ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا وجاہل بامر الاخرہ، کہ جو شخص دینی تعلیم حاصل نہیں کرتا ہے اور دنیاوی تعلیم میں لگے رہتے ہیں، سب سے پہلے یعنی کہ دینی تعلیم حاصل کریں، علم شرعی کے بعد آپ حاصل کریں، جو بھی علم حاصل کریں تو آپ کے لیے وہ ممنوع نہیں ہے۔ اور جیسے کہ جادو کا علم ہے، جو کچھ علم کو حرام کرا دیا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو صرف دنیا کا علم حاصل کرے، دنیا میں پورے تو بہت ماہر ہے لیکن امور آخرت میں اس سے نابلد ہے، ناآشنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے نفرت کرتا ہے۔ اور دیکھیے میرے بھائیو، علم شرعی کا فکر جانا یہ کیا ہے؟ قیامت کی علامت ہے اور انسانیت کے ہلاکت کا باعث ہے۔ اس لیے سب کا خلاصہ یہ نکلا کہ دینی تعلیم حاصل کرنا کیا ہے؟ لازم ہے، واجب ہے، اس سے کسی کو کوئی چھٹکارا بھی ہے۔ اس لیے جو بھی عمر ہو جائے، 65 سال کی ہو، 70 سال کی ہو یا بچے ہو، اور ہم لوگوں نے دیکھا مسجد نبوی مدینہ میں بڑے بڑے عمردراز لوگ سب قرآن کا علم حاصل کرتے نہیں شرماتے، شوق سے لوگ پڑھتے ہیں اور قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، تجوید وغیرہ۔ اس لیے سب سے پہلے دینی تعلیم علم شرعی قرآن اور حدیث کا علم دلوا ہے، اس کے بعد وہ چاہے آپ کے لیے کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، علم نافع اور عمل صالح کی توفیق دے۔ اور اسی اللہ علیہ توکل کوئی نہیں، واہ خدا الحمد للہ رب العالمین۔